یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی تابش، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ محبت کی کہانی ہمیشہ ہی اچھوتی رہی ہے، اور یہ مزید اچھوتی ہو جاتی ہے جب اس میں مبتلا دو لوگ الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہی کہانی لے کر میں آئی ہوں آپ کے سامنے۔ میں ہوں آمنہ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف آمنہ۔ جڑے رہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہاں کہاں آج تک برسات برس رہی ہے اور جاتی جاتی گرمیاں کیسی گزر رہی ہیں، مجھے ضرور بتائیں۔ آج ہم جس کتاب پہ بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بلا کی جانے میں کون۔ اس کتاب کو لکھا ہے ذکیہ مشہدی صاحبہ نے۔ اس کتاب کی قیمت ہے 400 روپے۔ اس کتاب کو شائع کیا ہے سٹی بک پوائنٹ والوں نے۔ یہ کتاب 2021 میں ابھی لیٹسٹ ہی شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایک ناول ہے اور خاصی دلچسپ ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات ہیں 115، اور یہ سب سے آج کل امپورٹنٹ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اگر وہ کچھ خاصی ضخیم نہیں ہے تو بہرحال آپ اس کو خریدنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یہ سوچ کے کہ جلدی پڑھ لیں گے اور کچھ خاص وقت نہیں لگے گا، کیونکہ بڑا آج کل سخت جو ہے نا وہ مقابلہ ہے موبائل اور کتابوں کے درمیان۔ تو یہ کتاب کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ مجھے یہ بھی لگا کہ اس کی جو ضخامت ہے وہ بلکہ ضخیم ہے ہی نہیں، آپ اس کو ایک جھٹکے میں ایک بیٹھک میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ اس کتاب کے بیک کور پہ ذکیہ مشہدی صاحبہ کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، جو کہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ، میرے لیے یہ نیا نام تھا تو میں نے ان کے باقی ناولس کے بارے میں، افسانوں کے جو ہے وہ کلیکشن کے بارے میں پڑھا، دیکھا، اور اب میں چاہوں گی، میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو اور بھی پڑھ سکوں۔ تو یہ ایک اچھا مجھے اقدام لگا۔ ہر شخص بالکل ویسا ہی بچہ پروان چڑھتا ہے جیسا ایسے ماحول میں رہنے والا بچہ چڑھے، یعنی ایک مکمل کنفیوزڈ، بھٹکا ہوا انسان۔ کافی کچھ ٹارگٹ اپنے اچیو کرنے کے بعد، اپنی پروفیشنل لائف کو اچیو کرنے کے بعد بھی وہ بچہ مکمل طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کس مذہب کو اپنائے۔ وہ ایک اچھا انسان تو بن جاتا ہے لیکن مذہبی طور پہ وہ کسی بھی ایک کشتی پر سوار نہیں ہو پاتا۔ ابھی وہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی زندگی میں آ جاتی ہے سارا، جو کہ یہودی ہے۔ ہرش اس یہودی سارا کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر کہانی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہے۔ بہترین نثر لکھی گئی ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پھر اس کی جو ضخامت ہے وہ بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کتاب کو کم از کم ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں۔ لیکن اس کا جو اختتام ہے وہ کچھ خاص متاثر کن نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جتنی مضبوط کہانی ہے اتنا ہی ویک مجھے اس کا اختتام لگا۔ اس سے بہتر اختتام کیا جا سکتا تھا۔ جناب، اب ہم چلتے ہیں بلا کی جانے میں کون کے کہانی کی طرف، اس کے پلاٹ کی طرف۔ برصغیر پاک و ہند میں ہمیں ایسا فکشن بے انتہا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں مذہب کو عوام کو گھول کے پلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فکشن میں مذہب کو ڈالا جائے اور عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ لکھاریوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین طریقہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد بھی یہ طریقہ کافی کارآمد ثابت ہوا ہے۔ کہیں کہیں یہ ناکام بھی ہے، کیونکہ لبرلز جو ہیں وہ اس بات کو بہت ہی منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو ہی طریقے ہیں مذہب کو فکشن میں ڈالنے کے۔ ایک تو یہ ہے جو ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ اپنے مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے فکشن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہ کہانی لکھی جاتی ہے، بنی جاتی ہے، اس طرح کہانی بنی جاتی ہے کہ آپ اس مذہب کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو مذاہب کے لوگوں کو لیا جاتا ہے اور ان کو محبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جناب پھر ان کی محبت کی داستان آپ کو ان دونوں مذہب سے جوڑ دیتی ہے۔ بلا کی جانے میں کون بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جہاں ایک ہندو لڑکا سمیر ایک مسلمان لڑکی شبنم کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ان کی ہو جاتی ہے شادی۔
इनका बेटा पैदा होता है हर्ष। अफसोसनाक मोड़ कहानी तब लेती है जब ये दोनों अलहदगी का फैसला करते हैं। अब हर्ष की हैसियत हुई है जो सेपरेट होने वाले हर वालिदैन के बाद बच्चों की हो जाती है। वो एक फ़ुटबॉल बन जाता है, और वो हमारी तरह कोई आम फुटबॉल नहीं है जनाब, वो दो मज़ाहिब में घूमता हुआ फ़ुटबॉल है। ददेहाल उसे खींचता है कि तुम्हें हिंदू मज़हब अपनाना है, और ननिहाल चाहता है कि वो मुसलमान बने। बस इसी बहस में काफ़ी अरसा गुजर जाता है। ये कहानी सिर्फ ज़किया मुर्शिदी साहिबा की ही नहीं है। किसी भी मज़हब को फिक्शन में डालने वाले तकरीबन हर लिखारी का यही हाल है कि उसको बहुत ध्यान से, बहुत संभल के चलना पड़ता है, और जहाँ थोड़ी भी गलती हो जाती है वहाँ उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस कहानी में, इस नावल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये है कि इसमें हिंदुस्तानी मज़हब, हिंदुस्तानी कल्चर को बहुत प्रमोट किया गया है। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ऐसी बहुत सारी बातों को, बहुत सारे कल्चर्स को नहीं जानती थी जो मैं इस किताब की जगह, इस किताब की वजह से जान चुकी हूँ। इसके अलावा हिंदी भाषा का बहुत बेदरीग इस्तेमाल किया गया है, जो बहरहाल एक अच्छा, अगर हम एक उर्दू नावल के लिहाज से देखें तो शायद इस पर एतराज़ उठ सकता है, लेकिन मुझे ये एक अच्छा तजुर्बा लगा है। ये नावल एक पढ़ने लायक नावल है। मैं इसको 5 में से 3 स्टार्स देना चाहूँगी, क्योंकि बहरहाल इसमें कहीं कहीं कमियाँ मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि इख्तिताम के ऊपर मज़ीद काम हो सकता था। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तबसरा पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास किताब पे तबसरा किया जाए तो आप उसकी ख्वाहिश का इजहार भी कर सकते हैं। कोई ख़ास नज़म या किताब पढ़नी हो, उसके बारे में भी आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं। चैनल पे क्या कुछ बेहतर होना चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।